کے شام کا ایک واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں. داروغ زندان کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی تھی بڑے سخت میری ذمہ داری تھی جزید ملعون دل کی قربانت پیش ہوا. اس کمینے نے میری ذمہ داری لگائی کہ صبح سے لے کے شام تک سید الساجدین کی پشت پہ تازیانے کے قلم سے مردد تحریر رہے. یہ کہتا ہے سارا سید الساجدین کا تازیانے پر ساتھ ایک دن مغرب کے قریب میں تھک گیا. کہتا مجھے نہیں پتا سجاد ہوش تھا یا نہیں, زنجیروں میں جکڑا ہوا غریب کس طرح سے تھا مجھے نہیں پتا. کہتا میں تھک گیا, میں نے کہا کہ اب شام ہو گئی, اب گھر جاتا ہوں, کل صبح تازہ دم ہو کے آؤں گا, کل پھر تازیانے پر ساؤں گا. یہ کمینہ کہتا ہے میں چلتا ہوا شہر کے چوک پہ آیا, مرکزی چوک پہ. اس دور میں سرکار سفر کا طریقہ کار یہ تھا کہ بندے ایک جگہ کھڑے ہو جاتے, کوئی اور مسافر ساتھ ملے, اسے اپنے ساتھ ملا کے ہم سفر بنائیں اور اپنی منزل کی طرف چلیں. یہ کہتے ہیں میں چوک میں آ کے کھڑا ہوا, میں نے کہا میں دیکھوں کوئی مسافر مل جائے اسے اپنے ساتھ ملاؤں تاکہ اس کا سفر بھی کٹ جائے, میرا بھی کٹ جائے. یہ کمینہ کہتا ہے میں صدر چوک میں آ کے کھڑا ہوا, میں نے دیکھا کہ کوئی مزدور ہے, سر پہ برقع پہنا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں کھانے کا ایک تخت ہے. اللہ کرے مجھے میں سمجھا سکوں. یہ کہتے اس کے ہاتھ میں کھانے کا ایک تخت ہے. کبھی چوک میں دائیں جانب دیکھتی ہے, کبھی بائیں جانب دیکھتی ہے. یہ تازیانے مارنے والا ظالم کے آگے بڑھا, آگے بڑھ کے اس نے پوچھا بیوی اس وقت رات کو یہاں کیا کر رہی ہو, اگر گھر جانا ہو میں چھوڑ آؤں. آوازیں نہیں, میرا گھر یہی پاس ہے, میں دور سے نہیں آئی. آوازیں پھر اس وقت شام کے وقت چوک میں کھانا لے کے کیوں کھڑی ہو. کہا اس ضعیفہ نے کہا میری منت تھی, میں ہر شب جمعہ کھانا بناتی ہوں اور گزرتے ہوئے کسی مسافر کو کھلاتی ہوں یا کسی قیدی کو کھلاتی ہوں. اسے کہتی ہوں کہ میری منت ہے کہ کھانا بھی کھا, اور کھانا کھاتے ہوئے پتہ نہیں کیسے بجایا کرو گے. آواز آئی, میں اسے کہتی ہوں کھانا بھی کھا اور کھانا کھاتے ہوئے دعا مانگ, میرا حسین سلامت رہے. کھانا پیش کرتے کہتی ہوں دعا مانگ, میرا حسین سلامت. یہ ظالم کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کیسی بولا تھا. کہتا اس ضعیفہ نے کہا کہ میرا بچپن تھا, مجھے ایک بیماری لگ گئی. ہر حکیم نے جواب دے دیا, سب نے کہا کہ یہ مرض الموت میں مبتلا ہے. اب منت ذہن رکھیے گا کیوں مانی گئی یہ منت. سب حکیموں نے جواب دیا, سب نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں, یہ مر جائے گی. وہ کہتی ہے میرے باپ کو کسی نے بتایا کہ مدینے میں کوئی محمد مصطفیٰ, کسی نے بتایا کہ مدینے میں کوئی سید ہے, اس کے پاس جا وہ شفا دے دے گا. یہ کہتا ہے سفر کرتا ہوا میں گیا, ابھی مسجد نبوی کے قریب پہنچا تھا. بڑا نازک دل ہوتا ہے عزاداروں کا, میں پورے جملے نہیں کرتا, میں جملے کا مفہوم بیان کر کے آپ تک پہنچا کے بعد آگے بڑھاتا ہوں. یہ کہتی ہے میرا باپ میری انگلی پکڑ کے ہم مسجد نبوی کے دروازے میں پہنچے. جب نبی اندر صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دور سے مجھے اور میری بیٹی کو آتے ہوئے نبی نے دیکھا. ایک مرتبہ آواز دے کے کہا مسافر کہیں رک جا, اپنی بیٹی کو اس مجمع میں لے کے نہ آؤ, میں باہر آ رہا. اپنی بیٹی کو صحابہ کا مجمع, مصطفیٰ کی محفل, مسجد نبوی, لیکن نبی کہہ رہے ہیں اپنی چھوٹی 4 سال کی بچی کو مسجد میں لے کے نہ آ, میں باہر آ رہا ہوں. وہ کہتا ہے مصطفیٰ میرے بابا کے قریب آئے, آگے پوچھا کہ کون ہو, کیا کرنے آئے ہو. میرے بابا نے بتایا میری بیٹی ہے, بیمار ہے, اس کی شفا کے لیے آیا ہوں. یہ کہتے ہیں جب چوں ہی میرے باپ نے مصطفیٰ سے کہا کہ میری بیٹی بیمار ہے, شفا کا طلبگار بن کے آیا ہوں. یہ کہتا ہے کائنات کے نبی نے ایک مرتبہ آواز دی, حسین لال ادھر آؤ. آواز حسین میرا لال میرے قریب آ, جینا نا. آواز بیٹا یہ بیمار ہے, اسے شفا چاہیے. آواز نہیں لانا, پھر پریشانی کیا ہے, جیسے خود اس کو شفا دی تھی اسے بھی شفا دے دیتے ہیں. نبی نے حسین کے ماتھے سے کپڑا بس کیا, پھر میرے سر پہ وہ کپڑا رکھا اور میرے سر پہ نبی نے ہاتھ رکھ کے دعا دی. وہ کہتی ہے وہ دن تھا, آج کا دن ہے, مجھے کوئی بیماری نہیں لگی. یہ کہتی ہے اسی دن بچپن میں منت مانگی تھی کہ ہر شب جمعہ میں
मदीने के रहने वाले कोई कैदी जहाँ उन्हें खाना खिला उनको एक बार खाना और पानी नहीं मिला कि वो खा सकते। ये शरीफा कहती मैं चलती हुई जिंदान के दरवाजे पे आई, कहती है मैं पहले पहुंची, मुझे अपनी मन्नत भूल गई, मुझे खाना पेश करना भूल गया। ये कहती है मैंने दरवाजे के उस पार बैठा हुआ ऐसी कैदी देखा, एक ऐसा शरीफ देखा। ये कहती है मेरे होश उड़ गए। कहती है चेहरा जवान था वजूद ज़ईफ। अलमान अलमान अलमान। कहती है उसके आंसुओं का रंग सुर्ख था। मेरा दिल कांपने लगा। एक मर्तबा कैदी ने मेरी जानिब देखा और कहती है मेरे लबों से निकला कैदी मेरा सलाम। कैदी ने मुझे सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा ये खाना लेके आई हूँ, ये खाना लेके आई हूँ, ये खाना खा लो। वो कहती है कैदी ने ऐसा सवाल किया मेरा दिल तड़प गया। आवाज आई, कैदी ने पहला सवाल किया ये खाना सदके का तो नहीं है। कहती है जैसे उसने सदके का पूछा मैं डर गई, मैं पीछे हटी। मैंने कहा सदके का क्यों पूछते हो, तुम तो सैयद हो। ये कहती है मुझे दारोगा ने बताया कि तुम मदीने के रहने वाले हो। इमाम सज्जाद ने कहा हाँ। ये कहती है अच्छा मदीने